حدیث پاک میں جس طرح پچھلی حدیث میں نے عرض کیا تھا کہ اللہ فرماتا ہے، آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا حدیث پاک، خیرکم فی المئتین کل خفیف الحاظ قالوا وما الحاظ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم قال من لا اہل له ولا ولد۔ یعنی آخری 2 صدیوں میں لوگوں میں سے بہتر وہ ہوں گے جس کا حاظ خفیف ہوگا۔ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ حاظ کیا ہے؟ فرمایا جس کی نہ بیوی ہو نہ اولاد ہو۔ آج بھی جو آیا حدیث مبارکہ میں عرض کر رہا ہوں، یہاں پہ فرمایا یہ اسی کے ساتھ ریلیٹڈ بھی ہے، اس کے ساتھ ملتی جلتی ہے۔ فرمایا انغبت اولیائی لمؤمن خفیف الحاظ ذو حظ من الصلاة احسن عبادت ربہ وطاعت فی السر والعلانیہ وکان غامضا فی الناس لا یشار الیہ بالاصابع وکان رزقہ کفافا فصبر علی ذلک ثم نقص بیدہ فقال عجلت مئتہ قلت بواقیہ قلت راہ اس کا معنی کی طرف توجہ کریں گے۔ فرمایا کہ میرے اولیاء انغبت اولیاء لمؤمن خفیف الحاظ، میرے اولیاء میں سے، اولیاء کا معنی ولی دوست، یعنی جو اللہ کے بن جاتے ہیں، اللہ کے ساتھ ان کا تعلق جڑ جاتا ہے، اللہ انہیں اپنے کہتا ہے۔ اللہ فرماتا ہے وہ میرے ہیں، تو انہوں نے تعلق دنیا سے توڑ کر اللہ کے ساتھ جوڑ لیا، نہ ان کی بیویاں نہ ان کے بچے جن کی انہیں فکر ہو۔ اپنی ذات کے لیے اگر انہیں کچھ مل گیا تو کھا لیا، نہیں ملا تو صبر بھی کر لیا، کسی وقت نہیں ملا فاقے بھی آ گئے، اور بہت سے اولیاء نے، بزرگوں نے فاقے کیے۔ فرمایا میرے اولیاء میں سب سے زیادہ جو میرے نزدیک قابل رشک ہے وہ ایسا مومن ہے جو خفیف الحاظ ہو اور نمازی ہو، عمدہ طریقے سے اپنے رب کی عبادت کرے، پوشیدہ اور اعلانیہ طور پر اپنے رب تعالیٰ کے احکام کی اطاعت کی، جس نے لوگوں میں گمنام رہا، اپنے آپ کو ہائی لائٹ نہیں کیا، لوگوں کے سامنے نہیں آیا، لوگوں سے چھپتا رہا، لوگوں سے اتنا تعلق جوڑا نہیں، صرف تعلق اس کے ساتھ جوڑا جو کہہ رہا ہے کہ وہ میرے ہیں، اور اپنے رب تعالیٰ کی احکام کی اطاعت کی اور لوگوں میں گمنام رہا۔ اس پر انگشت نمائی نہ کی گئی، لوگوں نے اس کی طرف انگلی نہیں اٹھائی، اس کا رزق ضرورت کے مطابق تھا، اس پر اس نے صبر کیا۔ پھر آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنا دست مبارک جھٹک کر فرمایا اس کی موت جلدی آ گئی، اور اس کو رونے والے کم تھے۔ یہاں پر اس حدیث پاک میں کتنے لوگوں کے کتنے احوال بیان ہو گئے۔ فرمایا پہلے تو خفیف الحاظ، اس کے پاس مال نہ تھا، دولت نہ تھی، اس کا گھر بار نہ تھا، اس کی اسے کوئی فکر ہی نہ تھی۔ پہلا تو یہ بات سمجھ آئی، خفیف الحاظ۔ بہت کم ایسے لوگ ہیں جو خفیف الحاظ ہیں۔ آج ہم ہیں، آج کے لیے بھی جمع کرتے ہیں اور کل آنے والے کے لیے بھی جمع کرتے ہیں، اور آنے والی زندگی کے لیے جمع کر کے رکھتے ہیں۔ یہاں پر فرمایا نہیں، وہ نہ کل کے لیے جمع کرتے تھے نہ شام کے لیے جمع کرتے تھے، صرف جو مل گیا اس وقت پر وہ قناعت کرتے تھے، صبر کرتے تھے۔ اللہ فرماتا ہے میرے نزدیک قابل رشک ہیں، اور پھر احسن طریقے سے، عمدہ طریقے سے اپنے رب کی عبادت کی، یعنی ان کے ذہن میں کوئی دوسرا فکر ہی نہ تھا، دوسری کوئی سوچ ہی نہ تھی، صرف اللہ کی عبادت احسن طریقے سے کی انہوں نے۔ اور پھر فرمایا وہ پوشیدہ اور اعلانیہ طور پر اپنے رب تعالیٰ کے احکام کی اطاعت کی، یہ نہ کیا کہ کچھ کو مانا اور کچھ کو
جو اپنے فائدے کی بات ہوئی اسے مان لیا، جو اپنے فائدے کی بات نہ ہوئی اسے نہ مانا، اور لوگوں نے اس پر انگلیاں بھی نہیں اٹھائیں، لوگوں سے چھپا رہا، اور اس کا رزق صرف ضرورت کے مطابق تھا۔ یعنی یہاں پر یہ بات بڑی سمجھنے والی ہے، اس کا رزق صرف ضرورت کے مطابق تھا، جتنا اسے ضرورت ہوتی وہ اسے مل جاتا، جوڑ کے کچھ نہیں رکھا۔ بات یہ بھی سمجھ یہاں سے آتی ہے کہ جو جوڑ کر رکھتے ہیں وہ فکر مند اس کے پیچھے، دنیا کے پیچھے لگے رہتے، آخرت کی انہیں فکر نہیں رہتی، اللہ کے احکام کی فکر نہیں رہتی۔ اور آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ پھر اسے موت بھی جلدی آ گئی۔ یعنی اس سے پتہ یہ چلتا ہے کہ موت جلدی آنے سے مراد یہ بھی ہے کہ اس کو گناہ بھی کی طرف ہے، اللہ نے جانے نہیں دیا، جلدی اپنے پاس بلا لیا۔ جن کی زندگیاں بہت لمبی ہو جاتی ان کے گناہ بھی بہت بڑھ جاتے ہیں، اور کچھ ہیں تھوڑے سے، بہت تھوڑے قلیل، جو اللہ کی طرف متوجہ رہتے ہیں، وہ جو نیکیاں جن کی بڑھ جاتی ہیں۔ ہمارا حال اس پس منظر میں اپنے آپ کو اپنے اس سانچے میں ڈال کر دیکھیں کہ ہمارا حال کیا ہے، ہم کہاں کھڑے ہیں، اللہ کن کو اپنے کہہ رہا ہے اور ہم کہاں کھڑے ہیں۔ ہم دنیا دار ہیں، مادیت پرست ہیں۔ بس میری اس حدیث پاک کی طرف توجہ آپ کی مبذول کرانا ضروری تھا کہ لوگوں، یہ دنیا انسان کو فتنوں کے ساتھ جوڑتی ہے۔ انما اموالکم و اولادکم فتنہ، مال اور اولاد فتنہ ہے۔ انسان اس فتنے میں جکڑا رہتا ہے، اللہ کی طرف توجہ کم کرتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں عمل کرنے کی اور عمل صالح کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور علم وہ عطا فرمائے جو نفع مند ہو، فائدہ مند ہو۔ اللہ پاک ہم سب کے لیے خیر کے فیصلے فرمائے، مشکلیں آسان فرمائے، تنگ دستیاں اللہ پاک دور فرمائے، سب کو حلال طیب رزق وسیع عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔